چھوٹے ہوتے ہیں تو اسی ٹائم پہ بچوں کا رشتہ طے کر دیتے ہیں. بچہ چاہے پسند بڑا ہو کے وہ پسند کرے نہ کرے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں جی ہم نے زبان دے دی ہے. تو بتائیں کہ شرعی اعتبار سے اس کی کیا ویلیو ہے؟ یہ یقینی طور پر ایک بچے کا حق تلف کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو شادی ہے وہ بچہ اپنی مرضی سے کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ایجاب اور قبول رکھا گیا ہے نا. تو ماں باپ اگر اس طرح سے کرتے ہیں اور زبردستی اس کو پریشرائز کرتے ہیں اور آگے جا کے اس کی زندگی خراب ہوتی ہے، تو یقینی طور پر ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جاتے آپ بھی بات کر رہے تھے تو میں کیونکہ بریک آگے سے میں چاہوں گی آپ بھی اپنی بات کمپلیٹ جی اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا. دیکھیں بہت اچھی آیت جو انٹرو میں پڑھی گئی نا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، مجھے ایک حدیث یاد آئی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہارے یہاں بیٹا ہو تو اس کا نام محمد رکھو. فرمایا کہ من کان لہ ثلاث ذکور، جس کے 3 بیٹے ہوں، ولم یسم احدا احمد فقط جفانی او کما قال. حضور نے فرمایا کہ 3 بیٹے کسی کو مسلسل ہوئے، اس نے اگر میرا نام رکھا تو نام نہ رکھا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، ناانصافی کی میرے ساتھ. تو کوشش یہ کریں. ایک روایت میں آیا کہ ما من بیت فیہ احد اسمہ احمد وسع اللہ علیہ الرزق. آپ ذرا سے کنیکٹ کریں نا. فرمایا جس کے گھر میں بیٹا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نام کی برکت سے اس پر رزق کی برسات کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اولاد ہوگی تو میرے رزق کا کیا ہوگا؟ اللہ اس نام کی برکت سے اس کے محبوب کا نام ہو. ایک روایت میں آیا کہ اذا سمیتہم بہ، جب تم اپنے بچوں کا نام محمد رکھ دو، ولا تضربوہم ولا تشتموہم ولا تقبحوا لہ وجہہ فی المجلس. فرمایا ان کو برا بھلا نہ کہو اس نام کی تعظیم کے سبب. اس بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر گالی مت دو، نعوذ باللہ، برے الفاظ میں. اور فرمایا مجلس میں سر عام کسی کو اس کے منہ پہ اس کی برائی نہ کرو، اس نام کی تعظیم. دیکھیے جہاں اس نام کے پروٹوکولز بتائے گئے وہیں اس نام کا اثر بھی بچے میں آئے گا. لیکن کیا کریں، ہمیں نام وہ پسند ہے جو ہم آج کل سن رہے ہیں. کائنات میں وہ نام جو سب سے اچھا نام، سب سے حسین جمیل نام. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز تو یہ. اسی طریقے سے بیٹی کے لیے خاص طور پہ روایت میں کہا ہے من کانت لہ ابنتن، فرمایا جس کی بیٹی ہو، فرمایا فأدبها فأحسن تأدیبها ورباها فأحسن رباها. فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ بیٹی دے تو اس کی تربیت اچھے انداز سے کرے، تربیت اچھے انداز سے کرے، یہاں تک کہ جب وہ آگے جائے تو پھر جا کر آپ کے لیے آسانی والا معاملہ ہو. چنانچہ اولاد کے حوالے سے کبھی بھی تفریق نہیں کرنی چاہیے آپ کو. اولاد کو دیکھیں بچپن سے چیزیں بچے فرق. اچھا ایک جملہ جو آپ نے جیسے پوچھا اس حوالے سے، اسے عقد فضولی کہا جاتا ہے. بچپن میں ماں باپ نے کر دیا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ماں باپ کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ بچوں پہ نکال رہے ہوتے ہیں. جی بالکل بچوں کا کرا دیا. اچھا یہ کچھ ہو سکتا ہے میرا خیال انٹیریئر سندھ پنجاب میں ہم نے کہیں سنا ہے یہ رسم بھی ہے اس طرح. بچپن میں نکاح کر دیا، ہم نے تمہارا طے کر دیا ہے. ٹھیک ہے آپ طے کر دیں، اس طے کو کنٹینیو کرنا نہ کرنا وہ حق ان کے پاس ہے. اگر یہ بڑے ہو کر انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں زندگی ساتھ گزار سکتے ہیں تو یہ اس نکاح کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، صیغہ نکاح پڑھ لیں. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں نہیں ہماری دنیا الگ، ہماری گاڑی اور لائن الگ ہے، ٹھیک ہے پھر آپ دونوں الگ ہو جائیں. فورس نہیں کرنا چاہیے ماں باپ. صحیح. ٹھیک ہے. جی جی اس میں 1-2 باتیں میں عرض کروں گا کہ والد چونکہ ولی اقرب ہوتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ بچی کا یا بچے کا نکاح کر سکتا ہے. نکاح کر سکتا ہے، نابالغ کا رخصتی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو ولی کا کیا ہوا نکاح ہمارے ہاں آناف میں وہ بچی یا لڑکا وہ اس کو رد نہیں کر سکتے والد کا، الا یہ کہ چچا کرے اس کا حکم الگ ہوگا، کوئی دوسرا کرے تو اس کے احکام الگ ہوں گے. ہاں بہتر یہی ہے کہ آج کل جو بچپن میں ہم رشتے کر دیتے ہیں، دادی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں تو یہ پوتا اور یہ نواسا، یہ پوتی نواسی کا آپس میں نکاح ہو جائے، تو اس سے اجتناب برتا جائے. لیکن ہماری شریعت میں اصول موجود ہیں، ان اصولوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. یک جنبش قلم ناجائز ہونے کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ والد چونکہ جب ہم یہ روایات اور یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جو بھی ہے بچے کا وہ والد کا ہے، تو بچہ بھی تو والد کا ہے نا. تو بچوں کو بھی چاہیے. اور پھر یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، تو ٹھیک ہے آپ کو کوئی پسند ہے آپ اس سے ضرور نکاح کریں، لیکن اس وقت بھی آپ اپنے ماں باپ سے مشورہ ضرور کریں. یہ بھی سیرت رسول سے ہے کہ سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا تو نبی علیہ السلام وہ تو عظمتوں کا کیا عالم ہے، لیکن حضور پھر بھی فیصلہ نہیں فرما رہے. اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب آپ ان سے مشورہ فرما رہے ہیں، تو حضرت ابو طالب جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ بچے کے ساتھ زیادتی کہ بچپن میں ہی آپ اس کے باقی کرنے کے بچے کے آپس میں مائنڈ سیٹ ملے یا نہ ملے. بات تو ہو سکتی ہے بچپن میں، لیکن نکاح وغیرہ سے اجتناب برتا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. بہت سارے والدین جو ہیں وہ بچوں کو اپنا جو غصہ ہے، مائیں اسپیشلی بچوں پہ اتار دیتی ہیں، بچوں کو مار کے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے نا، آپ دیکھیں پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں،
کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کسی بھی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا. پوری سیرت میں آپ کو نہیں ملتا. ایون کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک بچے کو دیکھا آپ نے کہ اس کا ہاتھ کبھی کھانے میں اس طرف جا رہا ہے اس طرف جا رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے طرف سے کھائیے کھانا. تربیت کرتے تھے. غصہ, ڈانٹ ڈپٹ اس طرح کی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے. کہاں کب مار سکتے ہیں, وہ بھی 10 سال کے بعد. اگر بچہ نماز کی طرف نہیں جا رہا ہے تو آپ اس کی پیٹھ وغیرہ پر, چہرے پر نہیں مار سکتے ہیں, آپ سر پر اس کے نہیں مار سکتے. بچہ آپ کی جاگیر نہیں ہے, اس کا اپنا وجود ہے, آپ اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہیں, آپ اپنی فرسٹریشن نہیں نکال سکتے. بہت ساری مائیں بچوں کو مارتی اس لیے ہیں کہ ان کو اپنی ساس سے ناراضگی, نندوں سے ناراضگی, شوہر سے ناراضگی, یہ ناراضگیاں نکال رہی ہوتی ہیں. تو بچہ جو ہے وہ, یہ ہو سکتا ہے ان سے سوال, کیونکہ ظلم کرنا کسی پر بھی جائز تو نہیں ہے نا, کیونکہ بچہ تو ایبل ہی نہیں ہے. آپ مار پیٹ کرتے ہیں, اور ذرا سی بات پر بچے نے پانی گرا دیا, کیوں گرایا, اور دھاڑ دھاڑ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جھوٹ بولنے کی عادت بھی آ جاتی ہے اس سے. پھر یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے. ہم نے جتنی سیرت پڑھی ہے نا, ہم سیرت کو اگر بتائیں تو سیرت ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ نے پیار محبت سے سمجھانا ہے. اچھا, کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر جیسے بچے نے کوئی غلط کام کر دیا, اب مائیں ضد پکڑ لیتی ہیں, ایسے تو تمہیں کرنا پڑے گا, اور پھر اس پہ جو پٹائی لگتی ہے, وہ صرف کیا کہ آپ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں. اور بچے کو اور متنفر بھی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی نہ کریں. آپ کا بچہ آپ سے متنفر کیوں ہوتا ہے, دوسروں کی طرف کیوں جاتا ہے, باہر محبتیں کیوں ڈھونڈتا ہے, کیونکہ یہاں پر اسے وہ محبت, وہ پیار, وہ عزت, وہ احترام نہیں مل رہا. تو 7 سال کی عمر میں حکم ہے کہ آپ اس کو کیا کریں, لیکن مائیں تو مار رہی ہوتی ہیں 7 سال سے پہلے بھی. جی, گالوں پہ ماری ہوتی. اچھا, چاہیے ویسے, لیکن ایک بات میں عرض کروں, ہم تو بڑی عمر کے بچے, ہم تو چاہتے ہیں ماں جوتے مارے, مارتی نہیں. یہ بات بالکل صحیح. اچھا, جب مختصر میں اب آپ لوگوں سے وہ جو ہے وہ سوال لیتی جاؤں گی. آسک مدیحہ نقوی کا ہمارا وہ سیگمنٹ بھی ہے, #آسک مدیحہ نقوی. ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جا کے آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے جو بھی آپ کا سوال ہو, میں علماء تک پہنچاؤں گی, اور آپ لوگ کے ساتھ میں کال بھی کر سکتے ہیں. اچھا, بہت ساری جگہ پہ ہوتا ہے کہ اگر اولاد نافرمان نکل آئے تو ماں کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے جو کیے ہیں نا, یہ اس کا کیا کہتے ہیں وہ رزلٹ سامنے آ رہا ہے. ہاں, دیکھیے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ ماں باپ صحیح تربیت بھی کرتے ہیں تو اولاد جو ہے نا وہ نافرمان نکل آتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو پیغمبر ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید جب وہ کشتی میں سوار ہیں تو قرآن کہتا ہے یہ آپ کے علم میں سے نہیں ہے. تو اب وہاں تو تربیت پر کوئی بات نہیں ہوگی. ہاں, بعض دفعہ ہماری تربیت کے معاملات ہوتے ہیں, ہم بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی عمر کا بچہ ہم ایسی جگہ پہ بچوں کو اکیلے چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں پھر وہ غلط سنگت کی وجہ سے بھی تباہی کی طرف جاتے ہیں. یہی بچے ہیں نا, یہ جو آج 18 سال کا 20 سال کا جوان ہے جو گن پوائنٹ پہ رمضان کے آخری عشرے میں موبائل چھین رہا ہے, یہ کسی کا بچہ ہے نا. اس میں کہیں تربیت کی کمی ہے, کہیں سنگت کے اثرات ہیں. تو دیکھیے آپ بچوں کا جو بیٹھنا اٹھنا ہے نا وہ ٹھیک کر دیں. صحبت سالرہ سالے کنت, صحبت تالرہ تالے کنت. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے, بروں کی صحبت برا بناتی ہے. تربیت بہرحال ماں باپ کی ذمہ داری ہے, وہ ان کو اس میں کوئی کمی نہیں رکھتی. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, سوال یہ کہ میں صاحب حیثیت ہوں, مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرا روڈ پر ہی روزہ کھل جاتا ہے اور افطار جو بٹتا ہے میں اسی میں سے کھا لیتا ہوں, کیا میں غریبوں کا حق تو نہیں کھا رہا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ جو روڈ پہ افطار وغیرہ ہمارے یہاں کرایا جا رہا ہوتا ہے یہ مستحقین کے نام سے نہیں ہوتا, یہ عمومی طور پر مسلمانوں کے لیے اور راہ گزر پہ جانے والوں کے لیے ہوتا ہے. تو بالکل آپ اس میں افطار کریں, کوئی حرج نہیں. اس میں یہ بتائیں کہ کہیں پر بھی یہ افطار کے نام پر جو تنظیمیں, جو ویلفیئر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ استعمال کرتی ہیں, یہ گناہ ہے. بعض لوگ کرتے ہیں تو اس لیے ان کا شاید سوال بھی ہو. ویسے عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ, ایک دن ہم بھی لیٹ ہو گئے یہاں سے, تو وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں دینے کے لیے پانی وغیرہ, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو آپ روزے دار کو روزہ افطار کرائیں. لیکن زکوٰۃ, صدقات, خیرات میں زور دے کے استعمال کر رہا ہوں, صدقات واجبہ, ان کا استعمال اس طریقے سے کرنا حرام ہے. یہ اس کام میں استعمال نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ یہاں تفریق نہیں ہوتی نا, مستحق و غیر مستحق. اچھا, میری شادی ہو رہی ہے, میں ایک بھی نماز قضا نہیں کرتی, تو کیا میں میک اپ اور نیل پالش میں نماز ادا کر سکتی ہوں؟ وضو کر کے اگر یہ نیل پالش لگاتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں اور وضو باقی ہے تو نماز ادا کر سکتی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ تو اب تو حلال نیل کلر بھی اس طرح کے آگے بریتھیبل بھی کہتے ہیں. نہیں, اگر تہ کے اندر تک پانی اگر پہنچ گیا ہے وضو کرتے ہوئے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں پہنچتا ہے نیل پالش پھر ہٹانی پڑے گی اور پھر وضو کر کے پھر نماز پڑھنی پڑے گی. صحیح. اچھا, اور میک اپ کا
حکم یہی ہے. اگر وضو کر کے میک اپ کیا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں. ان کے میک اپ سے وضو کا ٹوٹنا یا نہ ٹوٹنا ثابت نہیں ہوتا ہے. اور بہت ساری خواتین ایسے کرتی ہیں, وضو کیا, نیل پینٹ لگا لیا, میک اپ کر لیا, اس کے بعد نماز پڑھتی ہیں, نماز پہ کوئی اثر نہیں اور اس کے پڑتا. بعد جیسے آپ کو واش روم جانا پڑ گیا, آپ کو وضو ختم ہو گیا, تو پھر آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا, وہ وضو ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا مجھے بتائیں, میں نے والدین کی سوال ہے علامہ صاحب, میں نے والدین کی مرضی کے خلاف کورٹ میرج کی, میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں, میری فیملی نے ابھی تک مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا, اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ علامہ جواد صاحب. پہلی بات تو یہ کہ کورٹ میرج فی نفسی کو حرج نہیں ہے, اصل تو ہے ماں باپ کی رضا ہونا, جیسے بیان کیا گیا. اور لڑکی اگر باکرہ ہے, اس کی ابھی پہلی شادی ہے, تو اس کے ولی کی اجازت شرط ہے کہ وہ ولی کی اجازت ہونی چاہیے. عمومی طور پہ کورٹ وغیرہ اگر وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اب گھر والوں سے تنگ آ کے خود کرنا چاہ رہے ہیں, تو اگر تو نکاح درست طریقے سے ہوا ہے اور ماں باپ کی رضامندی ہے, جو میں سمجھ پا رہا ہوں, اور نہیں ہے تو نکاح اپنے مقام پہ درست ہے, لیکن اگر لڑکی باکرہ ہے تو اس میں پھر حرج آ سکتا ہے. آیا اس نے ماں باپ سے رضا لی یا نہیں, راضی کیا نہیں کیا, کس حد تک ان کو آن بورڈ لیا, تو اب ایکسیپٹ کرنے کا سوال تو اس مشکل ہو جائے گا پیدا ہونا جب آپ نے ان کی رضا کے بغیر گئے ہو, خدا نخواستہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ لے کر بھاگ جانے والا. 7 سال ہو گیا, وہ کہہ رہے کہ ہم ماں باپ مانے نہیں, مشکل ہے. توبہ کریں, ماں باپ کی پاس آئیں, ان سے رجوع کریں, جی ان کو معاف مانگیں تاکہ دنیا بھی معاف ہو. آپ صحیح. اچھا ایک بڑا پیارا سوال ہے, انہوں نے کہا میرا بچہ ڈفرینٹلی ایبل چائلڈ ہے اور وہ اپنی تکلیف کے بارے میں نہیں بتا سکتا, تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اسے کیا تکلیف ہے؟ دیکھیے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بول بھی نہیں سکتے, چل بھی نہیں سکتے. ان کے ساتھ ان کو خصوصی بچے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی خصوصی نگہداشت کرنی ہے. ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے. تو ظاہر ہے مائیں وہ ہوتی ہیں جو بچہ جب وہ منہ ہلاتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھانا مانگ رہا ہے یا غذا مانگ رہا ہے, جو بھی ہے. ماں چونکہ اتنی اٹیچ ہوتی ہے تو اس لیے یقیناً ماں کو جو اس کے ہلنے جلنے سے یا کسی چیز سے کسی بات کے بارے میں احساس ہو تو وہ بچے کو وہ چیز پرووائڈ کرے. کوشش کریں کہ یہ جو ڈس ایبل بچے ہیں نا, ان کی خود نگرانی کریں. آپ ان کو بڑے گھروں میں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ نوکر رکھ لیتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن نوکر وہ خیال نہیں کرتا, اس کو کیا ضرورت پڑی. تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, یقیناً آپ وہ ملازم رکھیے اس کی کیئر کے لیے, لیکن آپ خود ان کی نگرانی ضرور کریں, ان کو باہر لے کے جائیں, خصوصی توجہ کریں. یہ امیری غریبی کا فرق نہیں, ہمارے یہاں کہ ریتی والا ہے, ریتی بیچتا ہے, اس کے بچے ڈسیبل ہیں, اس نے ان کے لیے باقاعدہ ویل چیئر ساری چیزیں لے کے, اور شام کو وہ ان کو گھما رہا ہوتا ہے. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اس آدمی سے بڑا خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں تیرے کوئی اور عمل اللہ کو پسند آئے نہ آئے, یہ عمل بڑا پسند ہے, حالانکہ بچہ بھی تو اپنا ہی ہے. جی دیکھیں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں پاکستان میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ یہاں تو ایک تو جتنے منہ اتنی باتیں. لوگ ویسٹ میں ان کا بچہ اسپیشل بچہ ہو, وہ اس کو ویل چیئر پہ بھی لے کے جائیں گے, ساتھ میں آکسیجن کا سلنڈر بھی ہوگا, اس کو ڈرپ بھی لگی ہوگی, اس کو ڈزنی لینڈ گھمائیں گے. وہ کہتے ہیں بچے کا جینے کا حق ہے, وہ انجوائے کرے, یہ فائر ورکس دیکھیں. ہمارے ہاں تو بچے کو لے کے باہر نکلتے نہیں, کیونکہ لوگ دنیا جہان کی باتیں کرنے لگ جاتی. تو ایک تو ہماری سوسائٹی بھی, کیونکہ وہ دماغی طور پہ اتنی مریض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے سامنے باہر لے کے نہیں نکل سکتے. اچھا جی, سوال یہ کہ میں اکثر زوار حسین ہے لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی زوار حسین صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے 3 بیٹے ہیں. جی جی. 2 کی شادی ہوئی ہے. جی جی. تو مجھے پوچھتے نہیں ہیں, میں دوائی اپنے کا مریض ہوں. میں کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے دوائی میں نے کھانی نہیں ہے, خود ہی کرے, جا کے جو مرضی کریں. ہم نے پوچھا ہمارے کو بڑی ٹینشن ہے بچوں کی, تو میں کس پر میں بھیک مانگوں, کسی سے زکات لوں, صدقہ لوں, میری کیا مجھ کو بنتی ہی ہے. میرے بچے جوان کمانے والے ہیں. زوار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو زوار صاحب آپ کے 3 بچے میں سے 2 بچے, جو آپ کا تیسرا بچہ ہے وہ بیٹا, وہ تینوں بیٹے تینوں کماتے ہیں. تینوں کماتے ہیں. کوئی نہیں, آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ بیٹیاں شادی سے. وہ کتنی منتوں مرادوں سے بیٹے لیتے ہیں کہ بیٹے جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, اور یہ بیٹے آگے پوچھتے نہیں ہیں. ایسے جتنے بھی بیٹے جو اس وقت سن رہے ہیں مجھے یا ہمارے ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, باپ کی قدر کر لیں, کیونکہ جب یہ چلے جاتے ہیں نا سب ختم ہو جاتا ہے. زوار صاحب لے سکتے ہیں زکوٰۃ. آپ زوار صاحب اگر یہ سچویشن ہے پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے. علامہ صاحب وہ زوار حسین صاحب ہیں, پریشان ہیں. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ
اولاد جب نافرمان ہوتی ہے تو بعض روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار ان پر عذاب کر دیا جائے کہ جو اس وقت تیرے اس بندے کو جنہوں نے تربیت کی اور اس کے ساتھ ہی معاملہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں دیکھو ان کی گود میں جو بچے ہیں ابھی تم عذاب ان پہ دعا ان کی گود میں جو بچے ہیں جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے سامنے میں یہی کچھ لے کر آؤں گا اور انہیں بتاؤں گا دنیا میں کفات عمل کی ہے. تو دیکھیے کہ ایک باپ آپ کا دل کا مریض ہے, وہ رو رہا ہے, وہ آج ایک ٹی وی چینل پہ کال کر کے آپ کی شکایت کر رہا ہے, تو اس سے بڑی شرمندگی کیا ہوگی؟ میرے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں کہنے کے لیے, اس پہ کیا کرنا ہے. اللہ پاک ان کے بچوں کو ہدایت دے اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اللہ میاں اتنے جب ہم میرے خیال سے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے نا تو یہ مت دعا کریں کہ اللہ پاک میں اولادیں نہیں دے, بس بھی اللہ میاں تو جو بھی اولاد دینا بس ایسی اولاد دے جو ہم سے محبت کرے, ہمارے لیے اچھا صدقہ جاری, چاہے بیٹی ہو یا بیٹا. تو اس سیگمنٹ کا اختتام ہو رہا ہے, میں چاہوں گی فیصل